السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزشتہ جمعے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی نصیب فرمائی ہے، مرنے کے بعد اس زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ جتنی نعمت اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں نصیب فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندو میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو بولو گن سکتے نہیں ہیں، شمار کرنا چاہو تو شمار کر سکتے نہیں ہیں۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستاروں کو بولو گننا چاہے تو گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا ہے۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، باڈی کے بالوں کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔ ہماری ہر سانس کا آنا اور سانس کا جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو بولو نہیں گن سکتا ہے۔
الغرض اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں نصیب فرمائی کہ ہم اس کا شمار کرنا چاہے تو بولو شمار نہیں کر سکتے ہیں، گننا چاہے تو بولو گن نہیں سکتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو، دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی بھی تمہیں نعمتیں ملی ہے، کل مرنے کے بعد ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو گزشتہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مرنے کے بعد زندگی کے ایک ایک سیکنڈ کا اللہ کو جواب دینا ہوگا، زندگی کے ایک ایک منٹ کا اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ زندگی کس مشغلے میں گزارنی چاہیے تھی اور تم نے کس مشغلے میں گزاری ہے، دنیا میں کیا کرنا چاہیے تھا اور تم کیا کر کے آئے ہو۔ لیکن میرے پیارو، آج مجھے بتلانا یہ ہے، جب سے ہم سمجھدار ہوئے، پیدا ہونے کے بعد آدمی سمجھدار ہو جاتا ہے، 6-7 سال کی عمر میں پوری سمجھداری آدمی کو آ جاتی ہے۔ بچہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ جوان نہیں ہوتا لیکن سمجھداری ہوتی ہے، 7 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 8 سال کی عمر ہو جاتی ہے، سمجھداری آ جاتی ہے۔ جب سے ہم سمجھدار ہوئے تب سے لے کر ابھی تک ہماری جتنی عمر ہوئی ہے، ہم یہ بات کئی مرتبہ سنتے آئے ہیں، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ 70 ماہوں سے زیادہ بولو مہربان ہے، 70 ماہوں سے زیادہ بولو رحم کرنے والا ہے۔ ہر ایک نے یہ بات سنی ہے۔ جب سے ہم سمجھدار ہوئے ہیں، ہمارے کانوں میں یہ بات آئی ہے، ماں کے دل میں جتنی محبت ہے اس سے کئی گنا زیادہ محبت پیدا کرنے والے اللہ کو ہے۔ اور میرے پیارو یاد رکھو، ارے یہ 70 مرتبہ تو صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ ارے ماں باپ کے ہر بچے فرما بردار نہیں ہوتے ہیں، کچھ نافرمان بھی ہوتے ہیں، کچھ ماں باپ کے سر کا درد بھی ہوتے ہیں، اگرچہ ماں باپ کے دل کے وہ قریب نہیں ہو سکتے ہیں لیکن ماں باپ ان سے بولو نفرت تو نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اولاد ہیں، اولاد سے نفرت بولو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو فطری طور پر اللہ نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھی ہے، ورنہ وہ محبت کا نظام اللہ نے فطری طور پر نہ رکھا ہوتا تو کوئی ماں اپنے بچے کا رات کا رونا بولو برداشت نہ کرتی، سردی کے موسم میں بچے کی وجہ سے اٹھنا برداشت نہ ہوتا، لیکن یہ اللہ نے فطری طور پر ماں باپ کے دل میں محبت رکھی ہے۔ ارے باپ کتنا بھی بڑا پریشان کیوں نہ ہو جائے لیکن بچے کی مسکراہٹ کی وجہ سے باپ کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ نظام محبت اللہ نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے، اور فطری طور پر جس کو ہم انگلش زبان میں کہتے ہیں ڈیفالٹ کہتے ہیں، یعنی پہلے سے یہ سیٹ اپ ہے کہ آٹومیٹک ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت بھر دی گئی ہے، الگ سے بھرنے کی بولو کوئی پروسیس کرنی پڑتی نہیں ہے۔ جب ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں کی اتنی زبردست محبت ہے تو اللہ تو 70 ماہوں سے زیادہ مہربان، اور ماں باپ اپنے بچوں کا دکھ بولو برداشت کر سکتے نہیں ہے، اگرچہ بچے نافرمان کیوں نہ ہو، اگرچہ بچے ستانے والے کیوں نہ ہو، اگرچہ بچے دکھی کرنے والے کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیفوں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو پیدا کرنے والا اللہ، اگرچہ ہم نے پوری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، گناہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، اللہ کو ناراض کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، ہم اپنی لائف کا، اپنی زندگی کے ہر دن کا جائزہ لے لے۔ ارے میری زندگی کا کون سا دن ایسا گزرا ہے جس دن میں مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، جس دن میں مجھ سے کوئی نافرمانی نہیں ہوئی ہے، جس دن میں مجھ سے کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں ہوا ہے۔ تو ماں باپ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اسی طریقے سے پیدا کرنے والا اللہ بھی بولو اپنے نافرمان بندوں کو پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں اعلان کر دیا، قل میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ پیغام سنا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو، یا عبادی الذین اسرفوا، کون سے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی، حرام کھانے میں، حرام کمانے میں، حرام دیکھنے میں، حرام سننے میں، حرام بولنے میں، پوری
पूरी ज़िंदगी नमाज़ों को छोड़ने में, पूरी ज़िंदगी रमज़ान के रोज़ों को छोड़ने में, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर गई है। या इबादियल्लज़ीन असरफू, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, इसलिए कि गुनाह करने वाला आदमी, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला आदमी, अल्लाह को नाराज़ करने वाला आदमी किसी और पर जुल्म नहीं करता है बल्कि अपनी ज़ात पर जुल्म करता है, वो अपनी ज़ात का दुश्मन होता है। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अगरचे पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजरी है लेकिन अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने की, अल्लाह की रहमत से मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि उलमा जानते हैं, सही हदीस में लिखा हुआ है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हदीस कुदसी में, अल्लाह फरमाते मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, ज़मीन से तेरे गुनाह शुरू हो जाए, गुनाह करते 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 तेरे गुनाह सातों आसमानों को छूने लगे और सिर्फ एक मर्तबा कह देगा अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मैं तुझसे तौबा करता हूँ, अल्लाह फरमाते मैं पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर दूंगा और मुझे इसकी बोलो कोई भी परवाह नहीं होगी। तो मेरे प्यारों, हमारी फितरत में बोलो अल्लाह की नाफरमानी है, हम चाहते हुए भी कभी कभी अपनी ज़ात को बोलो गुनाह से बचा सकते नहीं हैं, चाहते हुए भी अपनी ज़ात को गुनाह से महफूज रखना चाहे तो नहीं रख सकते हैं। माहौल ऐसा है कि हमसे गुनाह हो ही जाते हैं, हमसे अल्लाह की नाफरमानी हो ही जाती है। हम आंखों को कंट्रोल में करना चाहे तो बोलो कभी न कभी आंखें बेकंट्रोल हो जाती है, हम कानों को कंट्रोल में करना चाहे कि किसी की बुराई नहीं सुनेंगे, लेकिन कभी न कभी हमारे कान बेकंट्रोल हो जाते हैं, कभी न कभी हमारी ज़ुबान बेकंट्रोल हो जाती है। तो हमारी फितरत में गुनाह है, हमारी फितरत में अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह जानते हैं, इसलिए कि भलाई तो सिर्फ फरिश्तों में है जिनसे बोलो कोई गुनाह होता नहीं है, जिनसे अल्लाह की कोई नाफरमानी होती नहीं है। इंसान का मादा शर का भी है और खैर का भी है, जिसमें भलाई भी रखी गई है और बुराई का मादा भी रखा गया है। तो हमसे अल्लाह की नाफरमानी होती ही होती है, लेकिन अल्लाह पाक हमें ज़िंदगी में कुछ गोल्डन चांस, कुछ गोल्डन मौके अता फरमाते हैं, उन मौक़ों की हम कदर कर लेते हैं तो अल्लाह पाक हमें गुनाहों से ऐसा पाक और साफ़ फरमा देते हैं जैसा कि हमारी माँ ने जिस दिन हमें जना था उस दिन हम कैसे पाक और साफ़ थे। तो कुरान करीम में अल्लाह फरमाते ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से नाउमीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब कोई भी अल्लाह का बंदा अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम ज़मीन पर करे, और मेरे प्यारों ये मत सोचो कि हमें कोई देखने वाला है या नहीं, अरे कुरान करीम में मौजूद है, 30वें पारे में मौजूद है, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो, तुम जिस ज़मीन पर अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करते हो या जिस ज़मीन पर अल्लाह को राज़ी करने वाला काम करते हो, कल क़यामत में वो ज़मीन बोल कर गवाही देगी, अल्लाह फलाना बंदा है जिसने तुझे जिसको तूने ज़िंदगी नसीब फरमाई थी, जिसको तूने जवानी नसीब फरमाई थी, लेकिन ये जवानी के जोश में मेरी पुष्ट पर फलाना गुनाह करता था, मेरी पुष्ट पर यानी मेरी पीठ पर फलाना गुनाह करता था। हर ज़मीन का टुकड़ा अल्लाह के सामने आएगा, और ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, कुरान करीम के 30वें पारे में इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, इस सूरत में अल्लाह पाक ने इस मंज़र को बयान फरमाया है। इसी तरीके से हमने ज़मीन पर अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए, ज़मीन पर सजदे किए हैं। इसीलिए तो उलमा ने फरमाया है कि जब तुम नमाज़ पढ़ने लगो तो अपनी हर नमाज को अलग अलग कोने में पढ़ो, नमाजियों का ख्याल रखते हुए, ताकि ज़मीन का हर टुकड़ा अल्लाह के सामने गवाह बन जाए, ताकि ज़मीन का हर टुकड़ा अल्लाह के सामने हमारी नेकी की गवाही दे दे। और उलमा ने ये बात भी बयान फरमाई है, तुमसे अगर जिस ज़मीन के टुकड़े पर कोई अल्लाह की नाफरमानी वाला काम हो जाए, तुम चाहते नहीं थे गुनाह करना लेकिन हो गया है,
कोई आदमी अपनी बर्बादी को बोलो खुद चाहता नहीं है, लेकिन शैतान के धोखे में आकर वो गुनाह कर बैठता है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम कर बैठता है। तो उलमा ने लिखा है कि जिस ज़मीन के टुकड़े पर तुमने अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम किया है, उसी ज़मीन के टुकड़े पर अल्लाह को राज़ी करने वाला काम कर लो। जैसे ज़ुबान से कह दिया सुबहान अल्लाह, कहो सुबहान अल्लाह, ज़ुबान से कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ुबान से कह दिया अल्लाहु अकबर, तो कल वो ज़मीन का टुकड़ा नेकी का भी बोलो गवाह, जैसे गुनाह की गवाही दी जाएगी। और अगर माफ़ी मांग ली तो बोलो गुनाह तो माफ़ हो जाएगा। और हदीस शरीफ में लिखा है कि जब गुनाह हो जाने के बाद आदमी अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है तो दाएं बाएं फरिश्तों को भी वो गुनाह भुला दिया जाता है, और ज़मीन के जिस टुकड़े पर उसने वो गुनाह किया था, ज़मीन के रिकॉर्ड में से भी वो गुनाह ख़त्म हो जाता है, ज़मीन को भी बोलो वो गुनाह याद नहीं रहता है। फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब कोई अल्लाह का बंदा या जब कोई अल्लाह की बंदी ज़मीन पर रहकर अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करे, ज़मीन पर रहकर अल्लाह को राज़ी करने वाला काम नहीं करे बल्कि अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करे, तो ज़मीन भी जलाल में आ जाती है, ज़मीन भी गुस्से में आ जाती है। और मेरे प्यारो, हर बेजान मखलूक भी अल्लाह से डरती है। ये सख्त दिल अगर कोई है तो इंसान है। अशद्दु क़स्वतम मिनल हिजारा, यानी हम अल्लाह का कुरान इतनी मर्तबा सुनते हैं कि सुनते सुनते अब सुन हो गए, उसके बावजूद हमारे दिल कभी जिंदा नहीं हुए हैं, हमारे दिल कभी फजर की नमाज के लिए आमादा नहीं हुए हैं, हमारे दिल कभी किसी की मोहब्बत के लिए आमादा नहीं हुए हैं, बल्कि हमेशा हम अपने दिल में नफ़रत के जज्बे, दुश्मनियों के जज्बे, हम अपने दिल में अल्लाह को नाराज़ करने के जज्बे रखते हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब ज़मीन पर कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की नाफरमानी कर ले, ज़मीन अल्लाह के सामने कहती इलाहुल आलमीन, ये तेरा फलाना बंदा, तूने उसे ईमान जैसी अजीम दौलत से माला माल फरमाया। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान वाले नबी का शान वाला उम्मती बनाया, और तूने हज़ारों नेमतें उसे नसीब फरमाई, उसके बावजूद ये मेरी पुश्त पर कभी भी तुझे राज़ी करने वाले अमाल नहीं करता है। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को सुनता है, लेकिन उसके कदम मस्जिद की तरफ नहीं उड़ते हैं, वो आराम से सोया रहता है, कभी भी वो अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाता नहीं, हमेशा मेरी पुश्त पर नाराज़ करने वाला काम करता है। वो ज़मीन कहती है अल्लाह मैं इस बंदे के गुनाहों के बोझ से थक चुकी हूँ, तो इजाज़त दे दे मैं इसे निगल जाऊँ, यानी इसे ज़मीन में डसा दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। अब मेरे प्यारो, हमें तो कितना गुस्सा आता है, अगरचे हमारी औलाद से हमें बड़ी मोहब्बत है, लेकिन जब औलाद बाप की बात नहीं मानती है तो बाप अगरचे कितना भी मुशफिक क्यों ना हो, लेकिन गुस्सा ज़रूर आता है। माँ के दिल में कितनी ज़बरदस्त मोहब्बत अल्लाह ने रखी है, लेकिन बेटा नाफरमानी करेगा और वफादारी का बदला बेवफाई से देगा, तो माँ को भी बोलो फितरी तौर पर गुस्सा ज़रूर आता है। पैदा करने वाले अल्लाह को भी हक है कि हमारे गुनाहों की वो पकड़ कर सकता है, लेकिन कितना करीम कितना रहीम। ज़मीन से अल्लाह पाक फरमाते ज़मीन बंदा तेरा है या बंदा मेरा। अब ज़मीन कहती है अल्लाह बंदा तो तेरा है, अरे तूने उसी को पैदा किया है, तूने ही उसे जवानी नसीब फरमाई है, तूने ही उसे ज़िंदगी नसीब फरमाई है, तूने ही उसे हज़ारों नेमतों से माला माल फरमाया है, बंदा तो मेरा नहीं बंदा तो तेरा ही है। अल्लाह पाक ज़मीन से कहते ए ज़मीन मेरे इस बंदे को मेरे हवाले कर दो, मैं उसकी तौबा का इंतज़ार करता हूँ, एक मरतबा मुझसे सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेगा, अगरचे पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर रही है, पूरी ज़िंदगी नाफरमानियों में गुजर रही है, लेकिन एक मरतबा सच्चे दिल से मुझे कह देगा, मेरे सामने आकर कह देगा अस्तगफिरुल्लाह कहो। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अस्तगफिरुल्लाह कहने की बरकत से अल्लाह पाक आसमान पर फरमाते मेरे बंदे मैंने तेरी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो कुरान करीम में अल्लाह पाक हमें समझा रहे हैं, अगरचे तुमने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम किए, अल्लाह की रहमत से नाउमीद होने की ज़रूरत नहीं है। आगे कुरान करीम में अल्लाह क्या फरमाते, इन्नल्लाह, उलमा से इन्न का तर्जमा पूछो पक्की बात, इस बात में कोई शक बोलो नहीं, यानी फाइनल बात,
ان اللہ بے شک اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ فرماتے میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے، اگر تم نے معافی مانگی ہے تو میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فلانے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، فلانے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، بلکہ زندگی میں جتنے بھی اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوئے ہیں تمام کے تمام اللہ پاک گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق جب تک بندے معاف نہ کرے تب تک بولو اللہ معاف کرتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ان گناہوں کو معاف کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی ہم نے کی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتے بے شک اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا بھی ہے، رحم کا معاملہ کرنے والا بھی ہے۔ میرے پیارو، آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ بولو سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ دیا تھا، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ اور آپ علماء سے پوچھو، حضرت آدم علیہ السلام سے بولو دنیا شروع ہوئی نا، اسی وقت سے دنیا شروع ہوئی۔ سب سے پہلے انسان بولو کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سب سے پہلے نبی بولو کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے دنیا شروع ہوئی اور قیامت تک رہے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ بولو وہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن ہر زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک اور قیامت تک ہر زمانے میں نیک لوگوں کے دشمن رہے ہیں اور رہتے ہیں اور آئندہ بھی بولو رہیں گے۔ ہر زمانے میں نیک لوگوں کے، اچھے لوگوں کے دشمن رہے ہیں، رہے تھے اور قیامت تک بولو رہیں گے۔ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب اللہ پاک کسی کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ پاک کسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جب اللہ پاک کسی کی دنیا آخرت اجاڑ دینا چاہتے ہیں تو اسے نیک لوگوں کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ پھر وہ نیک لوگوں کی برائیاں تلاش کرتا ہے، نیک لوگوں کے فالٹ تلاش کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر بولو کوئی نیک آدمی ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ کے پاک پیغمبر تھے اور اللہ رب العالمین سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون کا نام آپ نے سنا ہوگا، جس کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، بڑی دولت نصیب فرمائی تھی، اور مال و دولت کا اسے بڑا غرور بھی تھا، بڑا گھمنڈ بھی تھا۔ اور میرے پیارو، گھمنڈ آدمی کو ذلیل کر دیتا ہے، گھمنڈ آدمی کو رسوا کر دیتا ہے، چاہے مالداری کا گھمنڈ ہو، چاہے خاندان کا گھمنڈ ہو، چاہے عہدے کا گھمنڈ ہو، چاہے صلاحیت کا گھمنڈ ہو، چاہے علم کا گھمنڈ ہو۔ گھمنڈی آدمی مخلوق کے درمیان ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، صحیح حدیث میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اسے مخلوق میں اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنی ذات کو چھوٹا سمجھتا ہے، لیکن لوگ اسے محبت کرنے پر اور لوگ اس کی عزت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور گھمنڈی آدمی سے ہر آدمی دور بھاگتا ہے۔ اللہ ہم سب کو گھمنڈ کرنے سے محفوظ فرمائے اور تواضع کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو قارون کے دل میں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کٹر دشمن۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، اور کون سا الزام؟ بدکاری، زیناکاری۔ شرک کے بعد اگر اس روئے زمین پر سب سے بڑا کوئی گناہ ہے تو زیناکاری ہے، بدکاری ہے۔ بولو اللہ کے نبی کے بارے میں کوئی ایسا تصور بھی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور میرے پیارو، کسی نے کسی پر بغیر وجہ کے، بغیر تحقیق کے کوئی الزام لگایا، کوئی تہمت لگائی،
آپ علماء سے پوچھو، حدیث شریف میں لکھا ہے جب تک وہ آدمی خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے تب تک اس کی موت نہیں آ سکتی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے روئے، الہ العالمین میں تو تیرا نبی ہوں، حق کا پیغام پہنچانے کے لیے تو نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ قارون نے لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر دیا ہے، مجھے ذلیل کر دیا ہے، اور مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا ہے، زناکاری کا الزام لگایا ہے۔ اور میرے پیارو یاد رکھو، عزت دینے والا کون بولو؟ اللہ۔ ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ۔ اگر ہمارا معاملہ اللہ سے کلیئر ہے، ہم گناہ میں نہیں ہیں، اور کوئی ہمارے بارے میں بکواس کرتا ہے، اللہ وہ دن ضرور ہمیں دکھائے گا کہ اس کی زبان کو گھوم کر دے گا اور اسے ایسا ذلیل اور رسوا کر دے گا کہ وہ کسی کو منہ بتانے کے بھی بولو قابل نہیں رہے گا۔ تو کسی کو ذلیل کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اور کسی کو عزت دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ عزت اور ذلت بولو کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، اللہ یہ قارون ہے جس نے مجھے بدنام کر دیا، ذلیل کر دیا، مجھ پر بدکاری کا زناکاری کا الزام لگایا ہے۔ اللہ رب العالمین، اسی لیے میرے پیارو علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آ جائے دنیا والوں کے سامنے ذکر کرنے سے پہلے کس کو کہہ دینی چاہیے؟ اللہ کو کہہ دینی چاہیے کہ اللہ یہ فلانا آدمی مجھے پریشان کرتا ہے، یا فلانے پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہوں، حالانکہ اس معاملے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، میرے نبی موسیٰ سجدے سے سر کو اٹھاؤ، میں نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے، تم زمین کو جو حکم دو گے زمین کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اسی لیے لکھا ہے علماء نے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ساری مخلوق کو بولو اس کے تابع بنا دیتے ہیں۔ آج ہماری اولاد ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آج ہماری بیوی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آج ہماری لڑکیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، آج ہمارے لڑکے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اور ہمیشہ ہم نے ماں باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، مولانا میرے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے، بیٹی ماں کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے پیارو سوچو کہ ہم نے کتنا اللہ کو مانا ہے، اور کہتے ہوں گے ہم تو اللہ کی بہت مانتے ہیں، تو الصلاۃ خیر من النوم کی صداؤں کو سن کر کیوں تمہاری نیند ختم نہیں ہوتی ہے؟ کیوں اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ کیوں اللہ کے سامنے نہیں جھکتے ہو؟ نتیجہ یہ ہے ہم اللہ کے نافرمان، اللہ نے ہمارے ماتحتوں کو ہمارا نافرمان بنا دیا ہے۔ اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہیں تو ہمارے ماتحت بولو ہمارے فرما بردار ہوں گے۔ زمین کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا، اے زمین یہ قارون کو ڈسا دے، قارون کو ڈسا دے۔ زمین نے قارون کو ڈسایا، قارون چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولو نہ اسے معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ جب اللہ کا عذاب آ جائے نا تو دنیا کی کوئی طاقت بولو بچا سکتی نہیں ہے۔ قارون چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ کہا اے زمین قارون کو اور ڈسا۔ زمین نے قارون کو اور ڈسایا، قارون پھر چلانے لگا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولو نہ اسے معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ پھر تیسری مرتبہ زمین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین قارون کو اور ڈسا۔ تیسری مرتبہ بھی زمین نے قارون کو ڈسایا، قارون چلاتا رہ گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اسے معاف کیا کہ نہ بچانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بس میں تھا۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ یہ قارون تھا، قارون بڑا مجرم تھا، بڑا پاپی تھا، تجھ پر زناکاری کا بدکاری کا الزام لگانے والا تھا، تجھے کئی مرتبہ کہتا گیا موسیٰ معاف کر دے، موسیٰ بچا لے، لیکن نہ تو نے اس کو معاف کیا کہ نہ بچانا تیرے بس میں تھا۔ اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اگر یہی قارون مجھے ایک مرتبہ کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری عزت کی قسم میں اس کو معاف بھی کر دیتا اور اس کے لیے جنت کے فیصلے بھی کر دیتا۔ تو وہ رب جو قارون جیسے کو معاف کر دینے کے لیے تیار ہے تو کیا ہم گنہگاروں کو معاف نہیں کرے گا؟ اگرچہ زندگی میں جتنے بھی گناہ ہو گئے ہو، جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہو گئی ہو، اللہ سے نا امید ہونے کی بولو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تو بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے۔ تو بات مجھے یہ سمجھانی تھی کہ ہماری فطرت میں گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم گناہ کر لیتے ہیں۔
کبھی کبھی اللہ پاک ہمیں گولڈن چانس اور گولڈن موقع عطا فرماتے ہیں، ان موقعوں کی ہم قدر کر لیں تو قدر کرنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں اپنا بنا لیتے ہیں۔ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، آئندہ آنے والا مہینہ ذی الحجہ کا، ابھی ایک جمعہ اور آئے گا، پھر اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوگا۔ تو ذی الحجہ کے 10 دن کے فضائل پر ہمارے نبی نے بڑی زبردست باتیں بیان فرمائی ہے۔ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، وہ زندگی رہی تو آئندہ ذکر کریں گے، لیکن میرے پیاروں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرنے والے ضرور بن جاؤ۔ سب سے بڑا گناہ کوئی ہماری زندگی میں آج ہم کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام اگر ہماری زندگی میں سب سے بڑا کوئی ہے تو نماز کا بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دینا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلانی لڑکی فلانے کے ساتھ چلی گئی، فلانی لڑکی فلانے کے ساتھ چلی گئی، اس لڑکی سے بھی زیادہ کوئی مجرم ہے تو نماز کا چھوڑنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آ گئی، عورت نے آ کر کہا کہ ابو ہریرہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے اللہ کی نافرمانی ہو گئی ہے، کیا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کی بندی بتا تو صحیح، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا، ایسا تو نے کون سا اللہ کی نافرمانی والا کام کیا؟ وہ عورت کہتی ہے ابو ہریرہ سنو، میں اللہ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے، یہ سمجھانے کے لیے یہ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا کہ مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے اپنا منہ کالا کیا، یعنی کسی غیر کے ساتھ میں نے غلط کام کیا، اب مجھے احساس ہوا ہے اور غلط کام کرنے کی وجہ سے میرے پیٹ میں بچہ رہ گیا، 9 مہینے گزر گئے، میں نے بچے کو جنا، بچے کو جننے کے بعد سماج میں میری بدنامی نہ ہو جائے، سوسائٹی میں میری بدنامی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں نے اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد کسی گندی جگہ پر پھینک دیا۔ ابو ہریرہ مجھے یہ احساس ہوا ہے اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہوا ہے کہ اللہ مجھے معافی دے گا۔ ابو ہریرہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، کہا اخرجی، چلی جا یہاں سے، نکل جا میری نظروں کے سامنے سے، اللہ تجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تو نے اپنی خواہشات کے خاطر زنا کروایا، زنا کروانے کے بعد بچہ ہوا، بچے کے 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اس معصوم جان کو تو نے کسی جگہ پر پھینک دیا، تیری کوئی معافی نہیں ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل پہنچے ہیں، جبریل علیہ السلام وحی لے کر گئے ہیں اور جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ نے غلط مسئلہ بتایا ہے۔ ابو ہریرہ ابھی ایک عورت کو اپنے طرف سے بھگا ہی رہے تھے اور عورت تو چلی گئی، ہمارے نبی نے ابو ہریرہ کو بلایا، حضرت بلال سے فرمایا بلال جاؤ ابو ہریرہ کو بلاؤ۔ ابو ہریرہ ہمارے نبی کی خدمت میں آئے ہیں، ہمارے نبی جلال میں آ گئے، حالانکہ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ کی دل میں امت کی بڑی محبت تھی، بڑی شفقت تھی، آپ جلال میں آئے، آپ غصے میں آئے اور ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس عورت کو غلط مسئلہ کیوں بتایا، اس عورت کو غلط مسئلہ کیوں بتایا؟ ابو ہریرہ فرماتے اللہ کے نبی اس سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اپنی خواہشات کے خاطر زنا کروائے، زنا کروانے کے بعد پیدا ہونے والے بچے کے 2 ٹکڑے کر دے اور 2 ٹکڑے کرنے کے بعد اسے کسی گندی جگہ پر پھینکے۔ ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس عورت کے گناہ سے بھی بڑا میں کوئی گناہ بتاؤں کہ کسی مسلمان کے کان میں اذان کی آواز آئے اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے ایک نماز چھوڑ دے، وہ اس عورت سے بھی بڑا مجرم ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والے اس سے بھی بڑے مجرم ہیں۔ دنیا میں جتنے گناہ ہیں ان میں سب سے بڑا اگر کوئی گناہ ہے آپ علماء سے حدیث کی مدد سے پوچھ سکتے ہیں، نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس لیے میرے پیاروں کب تک زندگی غفلت میں گزرے گی، کب تک اللہ کو ناراض کرنے میں گزرے گی، کب تک اللہ کو ناراض کرنے میں دیر تک جاگتے رہیں گے اور صبح میں دیر تک سوتے رہیں گے۔ اللہ نے کوئی لمبی چوڑی ہم پر پابندیاں نہیں لگائی ہیں، بڑی سہولتیں عطا فرمائی ہیں، بس دن رات میں 24 گھنٹوں میں سے صرف 1.25 گھنٹے کا سوال کیا ہے، کیوں اللہ کو نہیں دے سکتے ہیں؟ اس لحاظ سے ہم سب طے کریں گے، کہو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا ضرور اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔
اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنتیں باقی وہ سنتیں پڑھ لیں، جو سنتوں سے فارغ ہو گئے دعاؤں میں، درود شریف میں اور استغفار میں لگ جائے۔ استغفر اللہ الذی لا